أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به قال تعالى في مقام آخر كونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چاند ماہ ربیع کا نظر آ گیا، محفل کن فکاں کا صدر آ گیا، شرق سے غرب تا روشنی چھا گئی، انبیاء و رسل کا فخر آ گیا، چرچ عرض حرم پیج ہونے لگے، ابراہیمی دعا کا ثمر آ گیا، قدس یعنی عرش تم بخود ہو گئے، بعد رب کے مقدس بشر آ گیا، جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا، وہ محمد حسین ذی قدر آ گیا، چاند چھپنے لگا اپنی آغوش میں، سب حسینوں میں جو معتبر آ گیا، ساری دایاں حلیمہ کو تکنے لگیں، مصطفیٰ جو حلیمہ کے گھر آ گیا، تاجداروں کے سر تاج گرنے لگے، آج ایسا امی تاجور آ گیا، جس کے سر پہ یتیمی سجائی گئی، کرنے عرش اولیٰ کا سفر آ گیا، بعد میرے جو ہوگا نبی آخری، ابن مریم نے دی جو خبر آ گیا، کوئی نبی نہ ادیم اب کبھی آئے گا، تاج ختم نبوت جو سر آ گیا۔ عزیزان محترم، قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان مکرم، برادر محترم جناب قاری محمد حمزہ صدیقی صاحب، جامعہ رحیمیہ دنیا پور کے محتمم فاضل جلیل، عالم لبیب، میرے دل کے بہت قریب، جن کا ظاہر بھی بہت اچھا ہے مگر ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت فیوزہم، اور ہمارے انتہائی محترم بھائی قاری ابو ہریرہ جلوی صاحب، ان دوستوں کے پرخلوص دعوت پہ اللہ کریم نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، یہ وقت نہیں مزید آپ کو تھکانے کا، چونکہ یہ آخری گفتگو ہے اور آپ نے ابھی کچھ دیر بعد دعا کر کے گھر جانا ہے، تو ماحول کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مزید سلا دیا جائے تو شاید کچھ بھول بھی ہو سکتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو بیدار کروں، پیار سے اٹھا دوں، تاکہ آپ بقائم ہوش و حواس اپنے اپنے جوتے پہنے اور سیدھا اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ اب آرام کا وقت نہیں، اب بیداری کا وقت ہے۔ بیداری کے بعد گھر پہنچ کے آرام کریں گے انشاءاللہ۔ مجھ سے پہلے حضرات، مہمانان گرامی قدر نے
آپ حضرات کا ذوق لوٹا، میں اپنے اللہ کے فیصلے اور تقسیم پہ راضی ہوں۔ میرے مالک نے شاید یہ وقت مجھے اس لیے دی ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی ہے اور اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، ہم مانگیں گے اور اللہ ہم سب کو عطا کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے قرآن مجید کی 2 مقامات سے چھوٹی چھوٹی 2 آیات مبارکہ کے ٹکڑے تلاوت کیے ہیں۔ سیرت طیبہ کا عنوان بہت مقدس اور وسیع عنوان ہے، اس پہ تو زندگیاں لگ جائیں، لیکن یہ مقدس عنوان کبھی بھی ختم ہونے کو نہیں آئے گا۔ آپ تھوڑا سا بے شک زبان ہلائیں تو زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ مقدس عنوان ختم ہونے کو نہیں آئے گا، بڑا مقدس اور وسیع عنوان ہے۔ میں نے قرآن مجید سے ایک مقام سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا وہ خود بھی سچ کے علمبردار تھے نہیں ہے، سچ لے کے آئے اور اللہ نے ایسی باوفا جماعت انہیں دی جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں بھی صدیق بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں قولوا مع الصادقین، تمہیں بھی کہتا ہوں میرے محبوب کی امت کے لوگوں، ان سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تفصیلات کا چونکہ وقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، نام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ میری بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی نا ماشاءاللہ؟ سارے دوستوں کو جنہیں بات سمجھ آ رہی ہے تھوڑا سا پھیکا پھیکا سبحان اللہ بھی سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ جو کہ نیند میں پھیکا پھیکا ہی ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو نیند میں بولنے کی عادت ہوتی ہے، شاید میں بھی آپ کی طرح نیند میں ہی ہوں گا، تو جو نیند کا بولنا ہوتا ہے وہ عموماً سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ تھوڑا سا بیدار ہو کے بولیں، اللہ آپ کو سدا گرجتا رکھے۔ آمین تو زور سے بولیے آمین۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ نے یہ شان اس امت کا مقدر بنائی ہے کہ ہم نے بے شک کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، لیکن ایمان سارے نبیوں پہ رکھا ہے۔ بے شک میں یومیہ قرآن کی تلاوت کا ایک ختم کروں، میں ساری رات کا قیام کروں، لمبے سجدے اور رکوع کروں، میں اللہ کی ضربیں لگاؤں، لیکن اگر ایک نبی کے بارے میں میرے دل میں ذرہ برابر بھی شک پایا گیا، اللہ ہمارا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ رب امت محمدیہ سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں مگر ایمان سارے نبیوں پہ لائیں۔ یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے شریعت محمدی، ہم سب کو مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کئی وجہ سے ہمیں پیارے لگتے ہیں، ایک تو اس لیے بھی پیارے لگتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ ہی انبیاء میں وہ ہیں جنہوں نے اپنے بعد متصل دنیا میں آنے کے لیے میرے پیارے محمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ سبحان اللہ، ذوق سے بولیے توجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا جناب عیسیٰ، اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرے، آدم کو نبی بنا دے، وہ بغیر ماں کے پیدا کرے، سیدہ حوا کو انسانیت کی اماں بنا دے، وہ بغیر باپ کے پیدا کرے، عیسیٰ کو اپنا پیغمبر بنا دے۔ رب قادر ہے، بولو اللہ، زور سے بولیے ذرا، اللہ قادر ہے، جو چاہے کرے، کر سکتا ہے، اسے ساری قدرتیں حاصل ہیں۔ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ سیدہ مریم اپنے لخت جگر کو لے کے بیٹھی ہے اور پریشان ہے، مولا لے جاؤں کیسے، دکھاؤں کیسے، منواؤں کیسے، اپنی قوم اور قبیلے کو بتاؤں کیسے،
اللہ نے فرمایا مریم گھبرانا نہیں، اگر میں دے سکتا ہوں اپنے پیغمبر کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں، لے جائیں اسے، لے جائیں۔ اگر قبیلے کے لوگ زیادہ تنگ کریں تو اسی کی طرف اشارہ کر دینا، یہ دلوں کا بچہ ہے، اسی کی طرف اشارہ کر دینا۔ زیادہ تنگ کرے تو اٹھا کے لائی، کنبے قبیلے علاقے برادری وسیب کے لوگ جمع ہوئے، کہنے لگی مریم تو چنگی نہیں کی تھی، تو نے باپ کی پگڑی نہ دیکھی، تو نے ماں کی مقدس تطہیر کی چادر نہ دیکھی، تو نے اپنے مقدس خاندان کو نہ دیکھا، ہماری عزت کو تار تار کر دیا، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ سجدہ بڑے تحمل مزاجی سے جواب دیتی ہیں، بابا جی مینوں تنگ نہ کرو، اسے تو پوچھ لو تو کون ہے؟ ایک سبحان اللہ تواڈے پاس ہوگا، اسی سے پوچھ لو، ایک سبحان اللہ آپ کی طرف سے۔ سبحان اللہ، اور میرا خیال ایک باری تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بچہ کہاں سے لائی؟ سجدہ کہنے لگے اسی سے پوچھ لو بابا۔ ایک بابا کہنے لگے مذاق کرتی ہو ہم سے، کبھی دنوں کے بچے بھی بولے؟ سجدہ کہنے لگی بابا بولتے تو نہیں، مگر جب ماؤں کی عزت پہ حرف آ جائے تو حلالی چپ بھی نہیں کرتا۔ دنوں کے بچے نہیں بولتے، لیکن یاد رکھو جب ماؤں کی عزت پہ حرف آ جائے تو پھر حلالی چپ بھی نہیں کرتا۔ مجھے کہنے دیا جائے تیرا عاشق تو شبنا پروانہ ہے، تیرے شعلوں سے کھیلے گا چل جائے گا، جان چھوٹی سہی تیرے پروانے کی پر بڑے سے بڑا کام کر جائے گا۔ یہ بولے گا، اسی سے پوچھو، اسی سے پوچھو۔ ایک بابا جی کہنے لگے ہماری بیٹی نے ویسے آج تک کبھی غلط بیانی نہیں کی، آؤ ذرا پوچھیں، آؤ بچے سے پوچھیں۔ تو جب وہ لے گئے نا جناب عیسیٰ کے پاس، پنگوڑا چل رہا تھا، پنگوڑے میں دیکھتے چاند سا چہرہ۔ دنیا پر والوں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ جاگتے ہیں تو، اور اگر نہیں جاگتے تو کرو، کل فون پہ کر دوں گا آپ سے۔ یہ جو ہم کہہ دیتی ہیں نا کہ میرے نبی تو بابا چاند ہے، میرے آقا تو سورج ہے، میرے نبی تو چاندنی ہے، لوگ کہتے ہیں میرا نبی پھول ہے، خوشبو ہے، مہک ہے، کہہ دیتی ہے نا بابا، بولو تو صحیح ذرا۔ کوئی نبی کو خوشبو کہتے ہیں، کوئی پھول کہتے ہیں، کوئی پتیاں کہتے ہیں، کوئی چاندنی کہتے ہیں، کوئی سورج کہتے ہیں، کوئی چاند کہتے ہیں۔ چاندنی کی جرت کہ نبی دا مقابلہ کریں؟ یہ تیری میری سوچ کی انتہا ہے، تیری میری نگاہ کی انتہا ہے۔ ہم کمزور اور ناقص لوگ ہیں، ہمیں شاید کے پھول سے بڑھ کے دنیا میں نفیس کچھ نہ نظر آیا، ہم نے پھول کہہ دیا۔ خوشبو سے بڑھ کے معطر نہ نظر آیا، ہم نے مہک کہہ دیا۔ ہمیں چاند سے زیادہ شاید تو روشن نظر نہ آیا، ہم نے چاند کہہ دیا، وگرنہ چاند تو محمد کی انگلیوں کا کھلونا نظر آتا ہے۔ چاند کی جرت کہ نبی دا مقابلہ، ایتا مصطفیٰ اشارہ کرے چند ٹوٹے ہو جاندے ہیں۔ جیڑا اپنا وجود نہیں سنبھال سکدا او دے نال تشبیہ دیوا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پر چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تیری سرائکی زبان میں کہتا ہوں، تینو چند سمانی آنکھ دے ہن، آویک زمین دا چنے تو زینت ہے اسمانہ دی، میرا فخر زمین دا چنے تو ہر مہینے تبدیل ہونے، میرا ہر موسم دا چنے تیرے چہرے اتے داغ ہزارہ بے داغ صدیق دا چنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ،
مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اوے چندا جا اپنا کام کر، تیرے ورگے بڑے ویکھے کوئی نہیں بیٹھے تجھے۔ یہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ کہیں گے تو بات آگے چلاؤں گا۔ جناب عیسیٰ بچے ہیں، پنگوڑے میں کھیل رہے ہیں، پنگوڑا چل رہے ہیں، قبیلے کے لوگ بزرگ آئے، انہوں نے پنگوڑا روکا، چاند سا چہرہ نظر آیا۔ بچہ حسین ہوتا ہے نا، بچہ ویسے پیارا ہوتا ہے، بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، تو یوں تھوڑی پہ ہاتھ رکھا، سبحان اللہ، یوں کیا۔ ہم بھی جب یوں کرتے ہیں نا کسی بچے تو وہ بچہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، وہ ہاتھ مارتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو جب بزرگوں نے چاند دیکھا تو جو تھوڑی پہ ہاتھ یوں جو کیا نا، جناب عیسیٰ نے چہرہ پھیر لیا۔ تسی میری ماں تے تو مت رہو تے میں تواڈے نال گلاں کرا۔ چل بابا کم کر، میری ماں پہ تو مت لگاؤ، میں تمہارے ساتھ کلام کروں۔ خیر باتیں دور نکل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روایت عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دن سفر پہ روانہ ہوئے، ہے توجہ؟ میرے خیال میں دعا کر کے یہی سو جاتے ہیں، فجر کے بعد دوبارہ بیان کریں گے۔ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ سفر پہ روانہ ہوئے، توجہ کرنا۔ رفیق سفر نیا آدمی ہے، مقام نبوت سے واقف کوئی نہیں، ساتھ چلا۔ اب یہ بندہ بڑا کڑیل اور جسیم جوان ہے، چلتے چلتے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نوجوان سے مجھے بھوک لگی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں تو بڑا کڑیل جوان ہوں، میرے ورگے نو تو ہمیں ڈھیر لگ دی ہے۔ یا نبی اللہ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک درہم نکلا پاکٹ سے، ایک درہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تھوڑا ہے، ذرا آپ اپنی جیب چیک کریں۔ اس نے دیکھا تو 2 درہم نکل۔ فرمایا مجھے دے دو، گھر جا کے لے لینا، حساب گھر جا کے کریں گے، ذرا ہم کھانا کھا لیں۔ ٹوٹل کتنے درہم ہو گئے؟ بولو ذرا، میری بات سن لے، اگر ایمان تازہ نہ ہو تو مجھے واپس کر دینا، میں معذرت بھی چاہوں گا آپ سے۔ ٹوٹل 3 درہم۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے اس نوجوان سے فرمایا یہ 3 درہم لے جاؤ، وہاں سے کھانا خرید کے لاؤ، میں انتظار کرتا ہوں۔ یہ شخص گیا، 3 درہم کا کھانا لیا، اسے ملی 3 روٹیاں، 3 روٹیاں۔ اب یہ 3 روٹیاں لے کے آ رہا تھا، راستے میں اپنے من سے کہتا آ رہا ہے اللہ کے نبی نیک لوگ ویسے بھی تھوڑا کھاتے ہیں اور مجھے بھوک زیادہ۔ آج کل بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کے قاری، یہ قرآن کے عاشق، یہ ہمارے ائمہ مساجد، جو خطباء، جو علماء، یہ ہمارے بچوں کے اساتذہ، جو قرآن پڑھانے والے، نیک لوگوں کی کیا ضرورتیں ہیں بابا؟ ان کا کیا کام؟ نہ اے دسو بھئی انہاں دے بال ربڑ دے ہے، ربڑ دے بال ہیں، انہاں دے گھر انہاں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ کہنے لگا اللہ کے نبی نیک آدمی ہے اور نیک لوگ ویسے بھی کوئی زیادہ کھانا پسند نہیں کرتے، تو کیوں نہ ایسا کروں، ایک روٹی راستے میں کھا لیتا ہوں، 2 لے جاؤں گا، ان میں سے بھی ایک مجھے مل جائے گی، میرا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ اس نے چپ کر کے راستے میں ایک روٹی اٹھائی، ایتھے کر کے رکھ لی، ٹھیک ہو گیا، سینے پہ رکھ لی۔ 2 روٹیاں لے کے اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچا۔ اللہ کے نبی نے جب کھول کے دیکھا کھانا تو کتنی روٹیاں تھیں؟ نبی نے ایک سوال کیا مجھے دیکھنا۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے یہ بتا 3 درہم کی روٹیاں کتنی ملی ہیں؟ بھائی حمزہ صدیقی صاحب،
3 درہم کی روٹیاں کتنی ملی؟ اس نے کہا جی 2. ٹھیک کہا؟ ٹھیک کہا؟ غلط کہا. 3 درہم کی روٹیاں کتنی ملی ہے؟ یاد رکھو کبھی پیٹ دایا سے چھپا نہیں کرتا. امتی جتنا چالاک ہو پر پیغمبر کی آنکھ سے بچ نہیں سکتا. نبی چہرہ دیکھ کے پہچان چکے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا بتا 3 درہم کی روٹیاں کتنی ملی؟ اس نے کیا کہا؟ زور سے بولو, زور سے بولو, کیا کہا؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے 1 روٹی اسے دی, 1 بسم اللہ پڑھ کے خود کھا لی, سفر پر روانہ ہو گیا. جہاں سے گزرنا تھا راستے میں دریا ہے اور دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے. دریا کی موجیں ہواؤں اور آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اللہ کے پیغمبر جیسے جا رہے تھے چلتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ دریا کے بہتے سینے پہ پیغمبر نے قدم رکھ دیا. کوئی وسیلہ نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, اسباب کے درجے میں کوئی کشتی ایسی چیز نہیں. جیسے تیز قدموں سے نبی چلتے جا رہے تھے, چلتے چلتے پیغمبر نے دریا کی موجوں پہ قدم رکھ دیے. بس نبی کا پاک قدم دریا کے سینے پہ آنا ہی تھا. یوں لگا جیسے دریا کا پانی پیغمبر کے قدموں میں شنجے مر مر بن چکا ہے. نبی چلتے چلے گئے, 10 قدم چلے تو پیچھے مڑ کے دیکھا جوان کنارے پہ کھڑا تھا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا تو نے نہیں آنا, آ جانا. اب یہ ڈرے جڑا کرتوت کی تھی ودوے ڈرتا ہوں دے نا, آکے اللہ دے نبی کو کشتی دا انتظار کرو. حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کچھ نہیں ہوتا, آ جا. کہنے لگا اللہ کے نبی ڈوب جاؤں گا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہی تو تجھے پتا نہیں کہ جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں آ جائے نبی اپنے ماننے والوں کو کبھی ڈوبنے نہیں دیتا. کوئی نہیں بیٹھے تجھے, جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں آ جائے نبی اپنے ماننے والوں کو کبھی ڈوبنے نہیں دیتا. آ جا. اب کون اسے حوصلہ دے؟ نبی نے ردائے پیغمبری پھینکی, فرمایا اسے پکڑ لو, میرے قدموں پہ آ جاؤ. اس نے نبی کی چادر کو تھاما, جیسے نبی نے دریا کراس کیا اس نے بھی کراس کر دیا. کچھ نہ ہوا. جب پار پہنچا تو اپنا آپ دیکھتے ہیں, کپڑے خشک ہیں, جوتا خشک ہے, پاؤں خشک ہے, تلووں کو بھی پانی نہیں لگا. تو نبی کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا اللہ نے آپ کو اتنا مقام بخشا ہے, بس مجھے اپنا مرید بنا لیا. نبی نے فرمایا واقعی تو میرا مرید ہے؟ کہنے لگا جی بالکل مرید ہوں. فرمایا پھر سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ کوئی نہیں بیٹھے تو اگر واقعی تو میرا مرید ہے تو سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا جی 2. دریا کراس کیا, آرام کیا, رات گزاری, اگلا دن اٹھے مجھے دیکھنا. نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ نے کیا خیال ہے بھوک تو لگی ہوگی, پیسے تو ہیں کوئی نہیں, کوئی شکار نہ کر لے, جنگل ہے نا. کہنے لگا اللہ کے نبی ضرور کرے. نبی نے ہرن کا شکار کیا. ہرن کا شکار, اس دور کا شکار یوں نہیں تھا, یوں تھا, ہرن کا شکار. اب یہ جوان بھاگا بھاگا لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ہرن کو ذبح کیا, کھال اتار کے رکھی, ہرن کی سچی بنائی, ہرن کو بھونا. میں نے حضرت مولانا حسین احمد صاحب کے مدرسے میں کھانا کھایا, بھائی حمزہ صدیقی صاحب کے ہاں میں نے دعوت کھائی, اتنا لذیذ کھانا تھا. آج ہمارے گھروں کا کھانا اتنا لذیذ ہے, لیکن جس کھانے کو نبی کے ہاتھ لگ جائے. نبی نے انگاروں پہ ہرن کی سچی بنائی. جب کھانا تیار ہو گیا دسترخوان پہ رکھا, حضرت عیسیٰ نے بھی کھایا, اس جوان نے بھی کھایا. جوان تب بابا رٹھے منا چھوڑے, گوٹیاں سٹ کے کھاتا, چھوڑیاں ہٹیاں. جب کھانا کھا چکا
کچھ نہ بچایا. نبی اٹھے, اس کی نگاہ کے سامنے وہ جو ہرن کی کھال رکھی تھی نا, اسے چھو کر کے پاؤں کی ٹھوکر ماری. اب نبی کا پاؤں ہرن کی کھال کو لگنا ہی تھا. اللہ نے اسے دوبارہ زندگی عطا کی. وہ پہلے کی طرح جوان ہوا اور جنگل کے رخ پہ بھاگتا ہوا نظر آیا. جوان نے جب ہرن کو بھاگتا دیکھا تو چیخیں نکل گئی, پاؤں تلے سے زمین نکل گئی, اور کہتے ہیں اللہ کے نبی, کیا یہ وہی ہرن نہیں جو میرے پیٹ میں ہے؟ فرمایا وہی ہے. اللہ کے نبی یہ تو میں نے کھا لیا, یہ بھاگتا کیا ہے؟ نبی نے فرمایا تجھے یہی تو پتہ نہیں اللہ نبیوں کو کیا شان دیتا ہے. رب نے مجھے یہ شان دی ہے, اگر میں قبر پہ کھڑے ہو کے قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہوں, میرے اشاروں پہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ تو پھر بھی جانور ہے. قدموں میں گر پڑا, قدم چومے, ہاتھ چومے, اور کہنے لگا میری کوتاہیاں معاف کرو, آج کے بعد میں آپ کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں آپ کا سچا غلام بنتا ہوں. نبی نے فرمایا واقعی تو میرا غلام ہے؟ کہنے لگا جی پکی توبہ, میں آپ کے در کا غلام. فرمایا اگر تو میرا غلام ہے تو پھر سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا جی 2. ہن روٹی تو کٹنی ہے نا. اللہ کے نبی سفر پہ روانہ ہو گئے. رب تعالیٰ نے سونے کی 3 اینٹیں نبی کے قدموں میں ظاہر کر دی. چلتے ہوئے جوان کی نگاہ سونے پہ پڑی تو اس کے چلتے قدم رک گئے اور کہنے لگا اللہ کے نبی رب نہ بلائے تو میرے راستے پہ سونا ہے. نبی نے فرمایا اٹھا کے لا. اٹھا کے لایا تو فرمایا واقعی سونا ہے, لیکن ہے کتنا؟ اس نے کہا جی 3 اینٹیں ہیں سونے کے. نبی نے فرمایا مجھے دو. اس نے اینٹیں دے دی. اب ذرا مجھے دیکھنا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم لوگ 2 ہیں, سونے کی اینٹیں 3 ہیں. ایسا کرو 1 اینٹ مجھے دے دو, 1 تو لے لے, اور تیسری سونے کی اینٹ اسے دیں گے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. 1 اینٹ سونے کی میری, دوسری تیری, اور تیسری اسے دیں گے جس نے تیسری. بولو. پھٹ پڑا, کہنے لگا اللہ کے نبی معاف کرنا, وہ تو میں نے کھائی تھی, وہ تو میں نے کھائی تھی. بس یہ جملہ اس شخص کا کہنا تھا. اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل جی رب جلیل دوڑ کے جا, میرے نبی حضرت عیسیٰ کو کہہ دے اس بندے سے کہو کہ تیرے حصے کی اینٹ بھی سونے کی تو لے لے, وہ تیسری روٹی چکے تو نے کھائی ہے وہ بھی تو لے لے, اور یہ نبی کے حصے کا سونا بھی تو لے لے. لیکن رب فیصلہ کرتا ہے کہ تم میرے نبی سے جدا ہو جاؤ, اپنا راستہ لے, ہٹ جا, چھوڑ دے نبی کی رفاقت, جدا ہو جا میرے نبی سے. جب نبی نے اللہ کا یہ پیغام سنایا, جوان کی چیخیں نکل گئی. کہنے لگا آپ کی وجہ سے آج اتنی عظمتوں سے واقف ہوا, میں نے تریاق کا راز کیا آپ کی وجہ سے, میرے ہرن کو کھانے کے بعد جنگل کے رخ میں بھاگتا دیکھا آپ کی وجہ سے, میں نے سونا حاصل کیا آپ کی وجہ سے. اے نبی صلی اللہ, میں آپ کا در چھوڑ کے قیامت تک کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوگا, مجھے معاف کر دیا جائے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں رب فیصلہ کر چکا ہے کہ کبھی بھی جھوٹا بندہ نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, کبھی دھوکے باز نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, کبھی بھی ناجائز قبضہ کرنے والا نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, کسی کے مال کو ہڑپ کرنے والا کبھی نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. جب میں نے یہ روایت پڑھی میرا کلیجہ منہ کو آیا. میں نے کہا ابو بکر تو نبی کے ساتھ ہے, جبکہ پڑوسی کہتے ہیں کہ علی کے حق کے خلافت پہ قبضہ کیا تھا. صدیق تو نبی کے ساتھ ہے, جبکہ پڑوسی کہتے ہیں زہرا کے باغ فدق پہ قبضہ ابو بکر نے کیا تھا. صدیق تو نبی کے ساتھ ہے, جبکہ دنیا
نبی کے ساتھی نہیں ہو سکتا. کبھی دھوکے باز نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کبھی ناجائز مال اور کسی کے حق پہ قبضہ کرنے والا نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. معلوم ہوا میرا پڑوسی جھوٹ بولتا ہے کہ علی کے حق کے خلافت پہ قبضہ ابو بکر نے کیا. اگر کیا ہوتا کبھی نبی کے ساتھ. میرا پڑوسی جھوٹ بولتا ہے کہ زہرا کے باغ فتح پہ قبضہ ابو بکر نے کیا. اگر کیا ہوتا کبھی نبی کے ساتھ نہ ہوتا. دھوکے باز تو ساتھ ہی رہ سکتا, ناجائز قبضہ کرنے والا ساتھ ہی رہ سکتا, غلط بیانی کرنے والا ساتھ ہی رہ سکتا. اور جہاں تک صدیق کی بات ہے 1500 سال گزر چکی ہے, آج بھی پیغمبر کے نال صدیق کے جبیاں باقی آرام پیا کرتے اور قیامت آ سکتی ہے لیکن صدیق محمد سے جدا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر. مقام سیدنا صدیق اکبر, شان سیدنا صدیق اکبر سید محمد ابو بکر. جزاک اللہ. دل نہیں کرتا کہ میں آپ کی جان چھوڑوں, مگر سوچتا ہوں نہ بھی چھوڑوں گا تو کیا نکال لوں گا آپ سے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ کریم ہمارے اس مرکز کو جامعہ سیدنا فاروق اعظم کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے. اس کے تمام معاملات اللہ اپنی رحمت سے خزانہ غیب سے پورے فرمائے. میرا مالک ہمیں یہ مرکز نیا دے دے, اس کی تعمیر نو, اس کی جامع مسجد, اس کی درسگاہیں, ان کا نظام مالک غائبی مدد رخصت فرما. اللہ اپنے پیاروں کو قبول کر اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے مرکز سے جڑے رہو, اپنے مرکز سے تعاون کرتے رہیں گے. ہر پل ہر ممکن اپنے مرکز کی آبادی کے لیے کوشاں رہیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. جہاں اتنا وقت دیا اور ہمارے شاہین صاحب انہوں نے طرفوں بھی تو تسی سینکڑوں نعت خانہ نو سماعت کیتے. ایک نکڑا جیا میرا بھی رفیق سفر قبول کر لو. سبحان اللہ. میرے خیال ہے تسی سنا دیں. گفتگو پوری ہو چکی ہے. یہ ہمارے بھائی کا ذوق ہے. یقی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم, باہر سو رخ سے بسم اللہ بود شب جائے کہ من بودم. پری پہ کر نگارے صدر و قد لال رخسارے, شرافہ آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. مزدد دہور وما اتین بمثلہ وَلَقَدْ أَتَى فَاجِسْنَا عَنْ نُزَرَائِهِ مَا إِمَّدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي. أَرْجَى النَّبِيُّ إِلَى السَّمَاءِ بلغ العلا بکمالہ, مثل الحبیب اذا اتا کشفت تجا بجمالہ, عزی اللسان عن السنا حسنت جمیع خصالہ, صلی علیہ الہنا صلو علیہ وآلہ. آپ درود پاک پڑھیں. قاری ابرار شاہ صاحب نعت شروع کرتے ہیں, پوری محبت اور ذوق سے سنیں گے. ویسے بچائی تک کھا نہ بیٹھے ہو سو